اور سیاست میں اخلاقیات لانا چاہتے ہیں، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ان کی طرف سے یہ تحفہ بیچنا بذات خود کیا قابل اعتراض بات نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ سب سے پہلے تو آپ نے بہت بڑی تنبیہ باندھی کہ آپ نے اخلاقیات کا درس دیا. سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ یہ قانون میں کوئی اس پہ قطر نہیں لگائی ہوئی. توشہ خانہ بنایا اسی لیے گیا ہے کہ وہاں پہ جو بھی گفٹ آتے ہیں وہ سرکاری آپ کے ساتھ جو اسٹاف ہوتا ہے وہ اس کو ریسیو کرتا ہے، وہ توشہ خانہ میں جاتا ہے، اس کی ایک ویلیو لگتی ہے، اور ویلیو کے بعد یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ جس کو یہ قوم نے اس منصب پہ بٹھایا ہوتا ہے کہ وہ اس کو لے سکتا ہے، اپنے لیے بھی لے سکتا ہے. اور وہ ملک جو مقروض ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کو پہلے 20% قیمت پہ اس سے پہلے والے حکمران لیتے رہے، تو عمران خان نے تو اخلاقیات دکھائی، 20% سے 50% قیمت کر دی اور 50% پہ وہ لیا. جب یہ جو فراڈی ہے، یہ جو غیر ملکی ایما پر آئے، NRO2 لیا، یہ آ کے یہاں پہ غلامی کی توق ڈالی، لوگوں کو بیکاری سمجھا، یہ جب آ کے بیٹھے وہ 60% جس کی کابینہ ہی نیب زدہ ہو، جس پہ کیسز ہوں، وہ شخص یہ جو دیکھ رہا ہے کہ عوام اب کنٹرول نہیں ہو رہی، معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے، لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. 88% گیلپ کی سروے کی رپورٹ ہے کہ 88% پاکستانی تاجر اس حکومت کی پالیسیز پر پریشان ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ملک غلط رخ کی طرف جا رہا ہے. جب آپ کا اس سہمائی کی گیلپ رپورٹ آئی ہے کہ 22.5% اس سہمائی میں اور زیادہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے، تو یہ والے بھونڈے الزامات لگانا، توشہ خانہ. اور عمران خان نے کیا کیا؟ 70 سال کی عمر ہے، تقریباً 55 سال سے وہ پبلک فگر ہیں. سوری صاحب وہ پبلک فگر ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل فراڈی کو، عمر فاروق جو ایک انٹرنیشنل فراڈی ہے، جس کو جو ہے ناروے سے نکالا گیا ہے، 3 اس کے اور بھائی ہیں، وہ وہاں پہ سزا میں ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا دبئی آیا، دبئی پہ انٹرپول پہ مطلوب تھا وہ شخص. آج اس شخص کو لا کر مخصوص آپ کا میڈیا سیل جو ہے وہ دوبارہ دکھا رہا ہے جی یہ جو اس غلامی کو قبول کیا ہوا ہے، یہ جو اس امپورٹڈ سرکار کی آج پیروی کر رہا ہے، آج اس کے اشاروں پر چل رہا ہے، وہ کیا یہ بتائے گا عمران خان کو کہ عمران خان صادق یا امین نہیں ہے؟ سوری صاحب سوال بات تو سنیں نا، بات سنیں. سوال آپ سے یہ نہیں ہوا، میں نے سوال جو کیا ہے وہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ 20% پہ نہیں خریدا. آج جو فواد چودھری صاحب نے اور زلفی بخاری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب نے بھی یہ تحفہ 20% پہ خریدا ہے. یہ آج کی پریس کانفرنس ہوئی ہے. پریس اپنے ٹویٹ میں فواد چودھری نے کہا 25% پہ، لیکن پریس کانفرنس میں 20% کا ذکر کیا. نمبر 1 میں نے سوال خریدنے پہ تو کیا ہی نہیں، میں نے سوال کیا ہے کہ اس تحفے کو جو ایک بادشاہ کی طرف سے، ایک حکمران کی طرف سے ملا ہے، بیچنا کا اخلاقی طور پر درست ہے؟ آپ اس کا جواب دیں. وہ تو فراڈیا ہے، ہو گیا. قانون ہے اس ملک میں جو قانون تھا، اس قانون کو فالو کیا عمران خان نے، کوئی قانون نہیں توڑا. پہلے سے ہی یہ -1 کا فارمولہ چل رہا ہے، کسی طرح ہٹا دو عمران خان کو، سیاست سے ہٹا دو. -1 نہیں چلا، پارٹی میں کوئی قیادت نہیں نکلی. اس کے بعد یہ بھونڈا طریقہ، الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے کسی کو نااہل کرنے کا. کیوں ایک دم عدالت نے جو ہے دوبارہ اس کو اہل قرار دیا، اس فیصلے کو معطل کر دیا؟ اپنی حد سے تجاوز کیا الیکشن کمیشن نے. یہ غلام الیکشن کمیشن ہے. جب آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے واپس نہیں لیا، انہوں نے کہا اگلی ٹرم میں الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور یہ اس فیصلے میں بھی یہی تھا. تو لڑ سکتا ہے نا، دوبارہ لڑے ہیں، دوبارہ 8 حلقوں سے یہ تو اس فیصلے میں بھی یہی تھا. فیصلے کے بعد 9 حلقوں سے 8 حلقوں سے جیتے ہیں، وہ 8 حلقوں سے جیتے ہیں. پوری قوم کو پتہ ہے. اب یہ نیا لانچ کیا ہے جی دوبارہ، اور یہ جو شخص لایا گیا ہے یہ خود انٹرنیشنل فراڈیوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. اور پورے یہ فلم ابھی چلی، ابھی ریلیز ہی نہیں ہوئی، اور دوبارہ جو ہے یہ ڈبے میں پیک ہو گئی ہے. سوری صاحب فلاپ فلم پوری عوام کو پتہ ہے. سوری صاحب گزارش سنیں، یہ عوام جو ہے، میں آپ کو بتاؤں ابھی سروے کی رپورٹ ہے، 57% پاکستانی اب ٹی وی نہیں دیکھتا، سوری صاحب ایک سوال، سوری صاحب گزارش سنیں، سوشل میڈیا تو اٹھا کر دیکھیں. سوری صاحب گزارش سنیں، پانچے اڑا دیے ہیں عمر فاروق کے. سوری صاحب یہ وہ شخص ہے جو ایک بیٹ پر بھی سائن کر دے تو وہ کروڑوں روپے کا بک جاتا ہے. بالکل ایسے سوال ہی ہمارا یہی ہے کہ جو شخص ایک بیٹ پر کرے تو وہ اس سے 10 کروڑ روپیہ وہ لے سکتا ہے، اس کو یہ گھڑی بیچنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
میں تو سوال ہی یہ کر رہا ہوں اور اخلاقی بنیاد پر کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب چونکہ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، ہائی مورل گراؤنڈ پر کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں کہ معاشرے کو ریاست مدینہ بنانا ہے، میں سوال اس لیے آپ سے کر رہا ہوں۔ تو اس میں اگر پاکستان کے قانون میں بیچنے پہ پابندی ہے، خریدنے پہ پابندی ہے، تو آپ مجھ سے پوچھیں۔ نہیں وہ تو میں نے آپ سے پہلے میں نے خود خریدا ہے، اور انہوں نے کوئی چوری نہیں کیا، انہوں نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی تھی کہ مجھے گھڑی دے دو یا مجھے گاڑیاں دے دو، وہ ایک ان کو دیا گیا تحفہ سرکاری بندے نے ریسیو کیا، توشہ خانے میں کیا، وہ ایک تھرو پراپر چینل سے انہوں نے خریدا۔ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس پہ پاکستان میں کیا بے روزگاری بڑھا دی ہے عمران خان نے اس ایک گھڑی بیچنے سے؟ سوری صاحب مسئلہ یہ ہے، گزارش سنیں ذرا، مسئلہ یہ ہے کہ 1400 دے دیا چوروں کو، 1466 ہیرے ہیں اس پین میں، NRO2 دے دیا ہے سوری صاحب عمران خان نے، 1466 ہیرے ہیں اس پین میں، یہ جو گھڑی نہیں ہے 1466 ہیرے ہیں اس پین میں، اور جو 28 کروڑ میں بھی اگر اس پورے سیٹ کو بیچا گیا ہے تو ایک ہیرے کی جو ہے وہ تقریباً اس پین کی قیمت آپ نے لگائی ہے 15 لاکھ روپے۔ یہ بتائیے کہ 1000 روپے کا ہیرا کہاں سے ملتا ہے اور 1000 روپے کا ہیرا کون بیچتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں جو آفیشلی قیمت ہے، مجھے ہیرو میروں کا نہیں پتا، مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ کیا گھڑی لے کے NRO2 دیا ہے، کیا کیا ہے گھڑی لے کے؟ کیا عمران خان نے غیر ملکی غلامی قبول کر دی ہے؟ کیا کیا عمران خان نے؟ مجھے بتائیں۔ 5 کروڑ 70 لاکھ روپے آپ کے بقول، 5 کروڑ 70 لاکھ روپے آپ کے بقول کیا کیا عمران خان نے؟ پورے سیٹ کی قیمت 5 کروڑ 70 لاکھ روپے آپ نے لگائی ہے، سرکاری طور پہ لگی ہے جی، آگے چلتا ہے، یہ ٹھیک ہے، سرکاری قیمت لگی ہے، اس پہ جو قانونی طریقہ تھا وہ عمران خان نے اپنایا۔ بالکل ٹھیک ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو قانونی طریقہ کار تھا، قانون میں اگر کوئی خامی ہے تو وہ الگ چیز ہے، انہوں نے قانونی طور پر جو طریقہ کار، یہ پورے پاکستان میں یہ خبر دی ہے، کیوں برطانیہ کے اخبار میں نہیں دی ہے؟ اس لیے نہیں دی ہے کہ جھوٹی خبر ہے، وہاں پہ جرمانہ ہوگا، اس کو دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، یہ یہاں کے لوگوں کو کچھ اور دکھا رہے ہیں، برطانیہ کے اخبار میں یہ خبر پرنٹ نہیں کی۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کا جو کرائم منسٹر ہے یہ کر کیا رہا ہے؟ آج پوری عوام سوال کر رہی ہے، چوروں کو جو بٹھا دیا ہے، وہ جو آپ کا ڈیلی میل نے جو جرمانہ کیا ہے 30,000 پاؤنڈ، کس وجہ سے کیا ہے؟ یہ آپ کا وزیر اعظم ہے جو آپ کے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ جو امداد ہم اس میں چوری نہیں کریں گے۔ چوری تو کی ہے تم نے، ڈیلی میل نے ثبوت دیا ہے کہ جو برطانیہ نے جو امدادی سامان بھیجا ہے سیلاب زدگان کے لیے، غریبوں کے لیے جو ڈوبے ہوئے تھے، ان کو جو ہے نا تم نے اس میں بددیانتی کی ہے، اور اوپر سے وہی موروثی سیاست، وہی اپنے داماد کو آگے کیا، اور داماد کو بھی 27,000 پاؤنڈ جرمانہ ہوا ہے۔ یہ ملک ہے، ملکوں کے وزیر اعظم کو کیا دوسرے ملکوں میں جرمانے ہوتے ہیں؟ یہ آج عمران خان پہ، اس فراڈیے کے ذریعے عمران خان پہ الزام لگانا چاہتا ہے۔ عمران خان صاف آدمی ہے، اس کی تاریخ ہے، اس پہ گواہی دیتی ہے پوری دنیا کہ یہ فائنینشل کرپٹ نہیں ہے، یہ شخص یہ ملک اور قوم کے لیے فیصلے کر رہا ہے۔ یہ آگے کبھی کسی کو لے آتے ہیں، کبھی کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ شوشے اس ملک میں نہیں چل رہے۔ سوری صاحب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ تم نے کیسے NRO لیا، تم نے اس اسمبلی کو کس لیے استعمال کیا، وہاں پہ بیٹھ کے 1100 ارب روپے کے ترامیم کر کے اپنی چوریاں بچائیں قومی اسمبلی میں۔ ایک سیکنڈ گزارش ہے، آپ درست فرما رہے ہیں، یہ فرمائیں کہ یہ جو فراڈیہ ہے یہ کل تک آپ کے کیبنٹ ممبرز کو مل رہا تھا، تقریبات میں شریک ہو رہا تھا، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کا ان کے ہاں آنا جانا تھا، تو یہ بھی تو تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ اس وقت آپ لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ کن فراڈیوں کو لفٹ کرا رہے ہیں، خان صاحب یا خان صاحب کے ساتھ؟ میں آپ کے سامنے میں ایک عام کارکن ہوں، میں روڈوں پہ جاتا ہوں، کوئی تصویر کھینچتا ہے، کوئی بلاتا ہے، مجھے تو نہیں پتا ہوتا ہے کون ہے، لیکن لوگوں کو عزت دینی پڑتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ سے سیلفی لینی ہے، ہم کہتے ہیں آج پلیز کھڑے ہو جائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا کریکٹر خراب ہو گیا اگر میں کسی سے مل رہا ہوں۔ اگر میں نے کسی 2 نمبر فراڈیے کو نوازا ہے تو مجھے بتائیں۔ عمران خان کی 3.5 سال کی حکومت میں کچھ نہیں نکلا، جو گھڑی بیچ دی، ہاں گھڑی بیچ کے غلام بنا لیا ملک کو۔ کیا کیا عمران خان نے؟ ان کے پاس کچھ نکلا نہیں، آج شرمندہ ہے، آج خود اچھا گھڑی اس کے پاس پہنچی حکومت میں کیسے ہوتے ہوئے بھی جرمانے دوسرے ملک ان کو کر رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی ان کو۔